الفصل الثالث، تیسری فصل۔ وعن زید بن اسلم قال عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة بطریق مکہ۔ حضرت زید بن سالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے راستے میں آرام کرنے کے لیے آخر رات میں ٹھہرے۔ وَوَكَّلَ بِلَالًا أَن يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ، اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ صبح کی نماز کے لیے سب کو جگا دیں۔ فَرَقَدَ بِلَالٌ وَرَقَدُوا، جب لوگ سب سو گئے حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی۔ حَتَّى اسْتَيْقَظُوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کے بعد تمام لوگ اس وقت جاگے جبکہ آفتاب طلوع ہو چکا تھا۔ وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ فَقَدْ فَزِعُوا فَأَمَرَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَرْكَبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي۔ سب لوگ قضا نماز ہو جانے کی وجہ سے گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اس جنگل سے باہر نکل چلے۔ وقال ان هذا واد به شیطان، اور فرمایا کہ ایسا جنگل ہے جہاں پر شیطان مسلط ہے۔ فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، چنانچہ سب لوگ سوار ہو کر اس جنگل سے نکل آئے۔ ایک جگہ پہنچ کر ثم امرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينزلوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ یہاں اتر جاؤ۔ وان يتوضؤوا، اور وضو کر لو۔ وامر بلالا، حضرت بلال کو اس بات کا حکم دیا ان ينادي للصلاة، کہ وہ نماز کے لیے اذان دے۔ وَيُقِيمَ، اور تکبیر کہے۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صبح کی نماز قضا با جماعت پڑھائی۔ ثم انصرف، وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس ان اللہ قبض ارواحنا، جب نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کو گھبرایا ہوا دیکھا تو تسلی دینے کی غرض سے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے سونے کے وقت ہماری روحیں قبض کر لی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ رَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينِ غَيْرِ هَذَا، اللہ تعالیٰ اگر وہ چاہتے تو ہماری روحوں کو دوسرے وقت کسی وقت میں، یعنی آفتاب طلوع ہونے سے پہلے واپس کر دیتا۔ فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا فَلْيُصَلِّهَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، لہذا اگر تم میں سے کوئی نماز کے وقت غافل ہو جائے یا نماز پڑھنی بھول جائے اور اس غفلت و نسیان سے گھبرائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس نماز کو اسی طرح، یعنی اذان و تکبیر و جماعت کے ساتھ نیز نماز کے تمام شرائط و آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھ لے جس طرح اسے اس کے وقت میں پڑھتا تھا۔ کما یصلیھا فی وقتھا۔ ثم التفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر الصدیق وقال ان الشیطان اتى بلالا وهو قائم يصلي فاضجعه ثم لم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام۔ پھر آپ حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، بلال کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ شیطان ان کے پاس آیا اور انہیں کجاوا کا سہارا لینے پر مجبور کیا، اور جس طرح بچوں کو سلانے کے لیے تھپکی دی جاتی ہے، شیطان انہیں تھپکتا رہا یہاں تک کہ بلال پر نیند طاری ہو گئی۔
ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، فاخبر بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذي اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، حضرت بلال نے آ کر آپ سے ویسا ہی بیان کیا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے بیان فرمایا تھا۔ وقال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کا بیان سن کر فرمایا، اشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی پورے یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ رواہ مالک مرسلا، امام مالک نے اس کو مرسلا نقل کیا ہے۔ اس قسم کا ایک واقعہ اس سے پہلے حدیث نمبر 5 میں بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ پہلے واقعے سے الگ کوئی دوسرا واقعہ ہے، کیونکہ وہ واقعہ تو مدینہ اور خیبر کے راستے میں پیش آیا تھا، اور یہ واقعہ جیسے کہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان رونما ہوا۔ حدیث کے الفاظ ان ینادی للصلاۃ او یقیم میں لفظ او یہ جمع کا مفہوم ادا کر رہا ہے، جیسے حرف واو دو چیزوں کو جمع کرنے کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح اس کے معنی جیسے کہ ترجمے میں ظاہر کیا گیا یہ ہوں گے کہ آپ نے حضرت بلال کو اذان اور تکبیر کہنے کا حکم دیا، یا پھر لفظ او اپنے حقیقی معنی میں یعنی شک کو ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان یا تکبیر کہنے کا حکم دیا، مگر صحیح اور اولا پہلا معنی ہے، کیونکہ اس کی تائید ابو داؤد شریف کی روایت سے بھی ہو رہی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا بالاذان والاقامہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان اور تکبیر دونوں کو کہنے کا حکم دیا تھا۔ فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّهَا فِي وَقْتِهَا، کہ اس قضا نماز کو اسی طرح پڑھے جس طرح اس کو اس کے وقت ادا میں پڑھتا تھا۔ یہ الفاظ بظاہر اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ اگر جہری نماز قضا ہوئی ہو تو اس کی قضا بھی جہر ہی کے ساتھ پڑھی جائے، سری نماز قضا ہوئی ہو تو اس کی قضا بھی سرن ہی کی جائے، مگر بعض حنفی علماء نے اس سلسلے میں اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ قضا نماز کو بہر صورت سرن خاموشی کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ ازجعہ اسندہ کے مفہوم میں ہے، یعنی شیطان نے بلال کو اس طرح سہارا دیا کہ ان پر غفلت طاری ہو گئی، جیسا کہ پہلے واقعے کے سلسلے میں گزر چکا ہے۔ حضرت بلال تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے کجاوے سے سہارا لگا کر سو گئے تھے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان اللہ قبض ارواحنا، اللہ نے ہماری روحیں قبض کر لی تھی، یہ فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ ہم سب کا اس موقع پر سو جانا در حقیقت تقدیر الہی کی بنا پر تھا۔ اللہ نے ہمارے اوپر اس طرح غفلت طاری کی اور نیند کو مسلط کیا کہ ہم نماز کے وقت جاگ نہ سکے، مگر بعد میں آپ نے حضرت ابوبکر سے پیش آمدہ صورت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے نیند کی اس غفلت کی نسبت شیطان کی طرف فرمائی کہ شیطان نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ بلال غافل ہو کر سو رہے، وقت پر نہ اٹھ سکے، جاگ نہ سکے، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ سب لوگ سوئے رہے اور نماز قضا ہو گئی۔ تو بظاہر دونوں باتوں میں تعارض معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے غفلت کی نسبت تو اللہ کی طرف، پھر بعد میں اس غفلت کی نسبت شیطان کی طرف۔ کیا جواب ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے اس کا جواب یہ ہے، یہ مسئلہ خلق افعال سے متعلق ہے۔ یعنی حق تعالی نے ان لوگوں کے اندر نسیان اور غفلت کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ اس نے شیطان کو اس بات پر قدرت دی ہے، قادر کر دیا کہ وہ مذکورہ طریقوں یعنی بلال کو تھپکنے وغیرہ سے لوگوں کو غفلت کی نیند میں مبتلا کر دے۔ بہرحال یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجاز شان کی زبردست غمازی کر رہی ہے کہ آپ نے معجزے کے طور پر حضرت بلال کے سو جانے کی پوری حقیقت اور کیفیت بیان فرما دی، باوجود یہ کہ آپ نے اپنے ظاہری آنکھوں سے اس حقیقت کا مشاہدہ نہیں فرمایا تھا،
چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے اشہد انک رسول اللہ کہہ کر آپ کی اسی اعجاز شان کی تصدیق فرمائی۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان معلقتان فی اعناق المؤذنین للمسلمین صیامہم وصلاتہم رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی دو چیزیں مؤذنوں کی گردنوں میں لٹکی ہوئی ہیں، ایک تو ان کے روزے اور دوسرے ان کی نمازیں۔ مطلب واضح ہے کہ مسلمانوں کے دو اہم اور بنیادی اعمال ایسے ہیں جو مؤذنوں پر موقوف ہیں، یعنی مؤذن ان اعمال کی صحت اور تکمیل کے ذمہ دار ہیں۔ پہلی چیز تو روزہ ہے، مسلمان مؤذن کی اذان ہی پر اعتماد کرتے ہوئے لوگ افطار کرتے ہیں، اور دوسری چیز نماز ہے کہ جس کی ادائیگی مؤذنین کے اذان کے تحت ہوتی ہے۔ بہرحال حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مؤذنین کو چاہیے کہ وہ اپنی اس عظیم ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ اوقات کی پوری رعایت کرتے ہوئے اذان کہا کرے، تاکہ مسلمانوں کے ان دونوں اعمال میں کسی طرح کا کوئی خلل واقع نہ ہو۔ باب المساجد و مواضع الصلاة، مساجد اور نماز کے مقامات کا بیان۔ الفصل الاول عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة رواه البخاري ورواه مسلم عن ابن عباس عن اسامة بن زید۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس کے چاروں گوشوں میں جا کر دعا فرمائیں اور بغیر نماز پڑھے باہر تشریف لے آئے۔ پھر باہر آ کر کعبے کے روبرو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔ مسلم نے اس روایت کو ابن عباس سے اور انہوں نے اسامہ بن زید سے روایت کیا ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمانا کہ یہی قبلہ ہے، اس بات کا اعلان کرنا مقصود تھا کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دائمی ہے اور یہ قبلہ معین اور مقرر ہے، اب کسی حالت میں یہ منسوخ نہیں ہونے والا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ قبلہ اسی اگلی سمت ہے، دوسری سمتوں سے اس کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اور نہ اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف باہر کی سمت سے قبلے کی طرف متوجہ ہونا معتبر ہے، اندر کے حصے میں نماز درست نہیں، جیسے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبلے کے اندر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا متفقہ طور پر تمام علماء کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ آگے آنے والی عبداللہ بن عمر کی حدیث اس کے جواز پر واضح کیا ہے دلالت کر رہی ہے۔ البتہ فرض پڑھنے کے سلسلے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے، اکثر علماء کعبے کے اندر فرض نماز پڑھنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، البتہ امام مالک اور امام احمد کعبے کے اندر نماز پڑھنے کی ادائیگی سے منع کرتے ہیں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ ائمہ کے ہاں کعبہ کے اندر نفل نماز پڑھنا جائز ہے، فرض نماز کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام مالک امام احمد کے نزدیک فرض نماز کعبے کے اندر پڑھنا درست نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اس آیت میں کعبے کے جانب منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور اندر نماز پڑھنے سے کعبے کے بعض حصوں کی جناب پشت کرنا لازم آتا ہے، اس لیے کعبے کے اندر بعض کعبہ کے استدبار کی وجہ سے نماز جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے کعبہ کے اندر نماز پڑھنے سے چونکہ بعض قبلہ کا استقبال ہوتا ہے
کل قبلہ کا نہیں ہوتا، اس لیے اس حیثیت سے نماز صحیح ہے، لیکن دوسرے بحث کے استدبار کی وجہ سے نماز فاسد ہے، کیونکہ عبادت میں بربنا احتیاط جو ہے، یہ احتیاط کا پہلو اختیار رکھنا سب سے کیا ہے بہتر ہے، احتیاط کے پہلو کو جو ہے جانب صحت پر جانب فساد کو ترجیح ہوتی ہے۔ لیکن نفل نماز کے متعلق جو ہے حدیث سے مذکور میں صراحتاً جو ہے نص ہے کہ نفل نماز کعبے کے اندر جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی بلکہ جمہور کے نزدیک کعبے کے اندر نفل نماز کی طرح فرض نماز بھی جائز ہے، اور دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اس آیت شریفہ میں مطلق صلاۃ کے لیے کعبہ کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے اس میں ہر قسم کی نماز چاہے نفل ہو فرض ہو جائز ہے۔ کعبہ کے اندر فرض نماز پڑھنے سے صلاۃ نماز کے جملہ شرائط استقبال قبلہ وغیرہ کا تحقق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ استقبال قبلہ میں استیعاب شرط نہیں ہے، یہ بات اہم ہے، اس لیے جملہ شرائط متحقق ہونے کی باوجود فرض نماز جائز نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اب امام مالک اور امام احمد نے بیت اللہ کے اندر فرض نماز جائز نہ ہونے کی جو دلیل پیش کی ہے، جو آیت ذکر کی ہے، وہ حکم کعبہ کے اطراف میں رہنے والوں کے لیے ہے، وہ حکم جو ہے کعبہ کے اطراف میں رہنے والوں کے لیے۔ نیز کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی صورت میں بھی کعبہ ہی کے درمو ہوتا ہے، اس لیے بعض حصے کے استدبار کا کوئی اعتبار نہیں، کیوں کہ استیعاب صحت صلاۃ کے لیے شرط نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ نماز اس وقت فاسد ہوتی ہے جب بعض کعبہ کا بھی استقبال نہ ہو سکے، کیونکہ اس صورت میں معمور بھی استقبال جو ہے کلیتاً منتفی ہو جاتا ہے۔ وقال هذه قبلۃ، علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور کے اس ارشاد سے کعبے کی اس جہت کے جانب اشارہ کرنا مراد ہے کہ جس جہت میں دروازہ ہے۔ علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ حضور کے اس ارشاد کے معنی یہ ہے کہ اب کعبہ یہی قرار پائے، آج کے بعد اب اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس ارشاد مبارک سے حضور نے امت کو سنت کی تعلیم دی ہے کہ اگرچہ کعبے کے تمام جہات میں نماز جائز ہے، لیکن وجہ الکعبہ کا استقبال کر کے کھڑا ہونا مسنون ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قبلہ صرف اسی جہت میں ہے، دوسری جہت کا مواجہہ درست نہیں ہے۔ وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال بن رباح فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال بن رباح خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اور حضرت بلال یا حضرت عثمان نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تاکہ لوگ ہجوم نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک اندر دعا وغیرہ مشغول رہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال سے جب کہ وہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر آئے تو پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر کیا کر رہے تھے؟ بلال نے کہا کہ آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، ایک ستون آپ کے بائیں طرف تھا، 2 داہنی طرف تھے اور 3 جو ہے پیچھے تھے۔ ان دونوں خانہ کعبہ میں 6 ستون تھے اور اب 3 ستون ہیں۔ دیکھیے اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ ابھی آپ نے جو حدیث اس سے پہلے پڑھی ہے اور اس کا مطلب سنا ہے، ابن عباس جو حضرت اسامہ سے بھی مروی ہے کہ میں نے
اس میں یہ ہے کہ انہ علیہ السلام دعا فی نواحیہ کلہا ولم یصلی حتی خرج منہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے تمام گوشوں میں دعا فرمائی، نماز پڑھے بغیر باہر نکل آئے. تو بظاہر ان دونوں حدیثوں میں جو ہے تعارض معلوم ہو رہا ہے. بعض حضرات نے دونوں حدیثوں کے مابین تطبیق دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ علیہ السلام 2 بار کعبے کے اندر داخل ہوئے، ایک مرتبہ صرف دعا کر کے باہر نکل آ گئے اور دوسری مرتبہ آپ نے نماز بھی پڑھی. اب دونوں حدیثوں کے محل الگ الگ ہو گئے، اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں. یا یہ کہا جائے کہ حدیث بلال مثبت ہے، لہذا اسی کو راجح قرار دیا جائے گا، جیسا کہ اصول کی کتابوں میں ہے. علامہ نووی نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث بلال کو تمام اہل حدیث نے اختیار کیا. یا یہ کہا جائے کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی تھی، حضرت اسامہ نے حضور کی نماز سے جو انکار فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کعبے کے اندر جا کر جب نماز میں مشغول ہوئے تو حضرت اسامہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک گوشے میں مشغول دعا ہو گئے. پھر حضور نے جو نماز پڑھی اس کو حضرت بلال جو آپ سے قریب تھے انہوں نے دیکھ لیا، لیکن حضرت اسامہ دور ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ پائے. جی. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة فی مسجد هذا خیر من 1000 صلاة فیما سواه الا المسجد الحرام، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنا دیگر مسجدوں میں 1000 نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے. مسجد حرام کا یہاں استثناء اس لیے کیا گیا ہے کہ مسجد حرام نہ صرف یہ کہ دوسری مساجد کے مقابلے میں زیادہ بابرکت ہے، بلکہ اپنی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے مسجد نبوی سے بھی افضل ہے. جیسے کہ منقول ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے. اب اس میں اختلاف ہے کہ حرم شریف میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز ادا کرنے پر اتنا ثواب ملتا ہے. اس کے سلسلے میں پہلا قول یہ ہے کہ وہ کوئی معین جگہ نہیں بلکہ پورا حرم اس فضیلت کا حامل ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس جگہ جماعت ہوتی ہے، علماء حنفیہ کے اقوال سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے. اسی قول کو بعض شوافع علماء نے بھی اختیار کیا ہے. علماء حنفیہ کے نزدیک ثواب کی اس زیادتی کی فضیلت خاص طور پر فرائض سے متعلق ہے، نوافل سے نہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ وہ جگہ کعبہ ہے. یہ چوتھا قول ان چاروں اقوال میں سب سے ضعیف ہے. جی. فی مسجدی ہذا سے مراد مسجد نبوی ہے. تو معلوم ہوا کہ مسجد نبوی دیگر مساجد کے مقابلے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے. جی. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا، متفق علیہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری مسجد کے لیے، دوسری جگہ کے لیے تم اپنے قجاؤں کو نہ باندھو، یعنی سفر نہ کرو. مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تقرب اور عبادت کی نیت سے ان 3 مساجد کے علاوہ دنیا کی کسی جگہ کا سفر نہ کرنا چاہیے. ہاں، اگر تحصیل علم یا تجارت یا بعض حقوق کی ادائیگی پیش نظر ہو تو حرج نہیں. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد ان 3 مساجد کی
عظمت کو، فضیلت کو اور برکت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر سفر کیا جائے تو صرف ان 3 مساجد کا کیا جائے۔ ان 3 مساجد کے علاوہ دنیا کی کوئی جگہ اتنی بہادرت نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے سفر کی مشقت کو کیا کیا جائے، برداشت کیا جائے۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ابن تیمیہ کے نزدیک اس حدیث کی روح سے مقابر اور مزارات تاکہ حضور کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے بھی سفر کرنا ممنوع ہے۔ چنانچہ مجموع البحار میں ہے کہ شیخ ابو محمد الجونی نے بھی قبور صالحین اور مواضع متبرکہ کی زیارت کے لیے سفر کو حرام بتایا۔ قاضی حسین، قاضی عیاض کا مختار قول بھی یہی بتایا جاتا ہے، لیکن جمہور ائمہ 4 سلف صالحین، صحابہ و تابعین کے نزدیک روضہ رسول کی زیارت کے لیے سفر کرنا اعلیٰ قربات یعنی بڑی عبادات میں سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ۔ ایک دوسری روایت میں من زارنی لم تحملہ الا زیارتی کنت لہ شفیعا۔ اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے لیے اگرچہ سفر فی نفسی ہی جائز ہے، درست ہے، مگر ہوائے نفس کے اس پرفتن دور میں اولیاء اللہ کی قبور میلوں، ٹھیلوں، قوالیوں، ناچ گانوں اور بہت سے منکرات، بدعات، شرک اور جاہلانہ رسوم کا جو ہے وہ مرکز بن چکی ہیں، رواج ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ زیارت قبور کے لیے سفر جائز نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ زمانے جہالت کے لوگ اپنے متبرک جگہوں کا سفر کیا کرتے تھے اور وہاں جا کر فساد اور تحریف کیا کرتے تھے۔ اس کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال۔ اب اس قسم کا فساد قبور اولیاء پر بھی ہو رہا ہے، اس لیے قبور اولیاء کے لیے سفر کرنا ممنوع ہے۔